میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہر ایک خادم، ہر ایک ایماندار شخص بڑی بیداری لانا چاہتا ہے۔ وہ سوئے ہوئوں کو جگانا چاہتا ہے۔ جو سوئے ہوئے ہیں وہ جاگ اٹھے، لیکن یاد رکھیں کہ سوئے ہوئوں کو جگانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود ہی جاگ اٹھیں گے۔ ہمیں اس بات پر دھیان دینا ہے کہ ہماری دعا کیسی ہے۔ ہم زندہ خدا کی حمد، اس کی پرستش، اس کی تعریف کیسے کر رہے ہیں۔ یہاں پر ہم نے پڑھا ہے کہ جب پولس اور سیلاس دعا کر رہے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے اور قیدی سن رہے تھے، جب ہمارا رابطہ خدا کے ساتھ ہوگا، ہماری زندگی میں خدا کی وفاداری ہوگی، اس کی تابع داری ہوگی، ہمارے سننے میں اس کی وفاداری ہو، ہمارے دیکھنے میں اس کی وفاداری ہو، ہمارے بولنے میں اس کی وفاداری ہو، ہمارے سوچنے میں اس کی وفاداری ہو، تو جب ہم اس کی حضوری میں جھکیں گے اور اس کی تعریف کریں گے، زمین حرکت میں آ جائے گی، زمین جنبش کھائے گی، زمین کی فضا بدل جائے گی، ماحول بدل جائے گا، یہاں تک کہ نیو جو ہے وہ ہل جائے گی اور بند دروازے کھل جائیں گے، سب کی بیڑیاں کھل پڑیں گی۔ لیکن یہ کیسے ہوگا؟ جب ہم خدا کی وفاداری کریں گے تو ہمارے بولنے سے زمین حرکت میں آ جائے گی۔ اور یہاں پر ہم نے پڑھا ہے کہ جب وہ پرستش کر رہے تھے، جب وہ دعا کر رہے تھے، تو بہت بڑا کام ہوا۔ 27ویں آیت کو ہم نے پڑھا ہے کہ ان کی پرستش کرنے سے، ان کی دعا کرنے میں اتنی پاور ہے، اتنا زور ہے کہ وہ دعا زمین پر کر رہے ہیں، زندہ خدا کی پرستش وہ زمین پر کر رہے ہیں، لیکن ان کی آواز آسمان تک پہنچی ہے، خدا نے دیکھا ہے۔ اب ہماری دعا میں، ہماری پرستش میں کتنی پاور ہے کہ وہ آسمان تک پہنچے۔ آسمانی لشکر اس کو سن رہا ہے۔ جب وہ پرستش کر رہے تھے تو صرف قیدی ہی اس کی پرستش نہیں سن رہے تھے، آسمانی قوتیں ان کی پرستش سن رہی تھیں، یہاں تک کہ خدا ان کی پرستش پر اپنے کان کو جھکائے ہوئے ہے۔ ہاللویا! اور ان کی پرستش سے دروگا جاگ اٹھا ہے۔ ہم بیداری لانا چاہتے ہیں۔ میرے عزیزو، آئیں آج اپنی دعا پر غور کریں، ہماری دعا کیسی ہے۔ اپنی پرستش پر، خداوند کی تعریف کرنے پر غور کریں، ہماری تعریف کیسی ہے۔ جب خدا کے کلام کے مطابق ہماری زندگی میں پاکیزگی ہوگی،
ہمیں یہ دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خداوند بیداری لا، جب ہم اس کی وفاداری میں چلیں گے۔ جو سوئے ہوئے ہیں وہ جاگ اٹھیں گے۔ ہاللویا۔ دروگا سویا ہوا تھا، لیکن جب اس نے پرستش سنی، دعا سنی، کیسے یہ خدا کے آگے جھکے ہوئے ہیں، بڑا شور ہوا ہے، بنچال آیا ہے، نیو ہل گئی ہے، بند دروازے کھل گئے ہیں، ان کی بیڑیاں کھل پڑی ہیں، اور دروگا جاگ اٹھا ہے۔ ہاللویا۔ لوگ بیدار ہو جائیں گے، صرف ہمیں اپنی دعا پر اور اپنی پرستش پر نگاہ کرنی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ میری خداوند کے ساتھ وفاداری کیسی ہے۔ جب ہم اس کے وفادار ہو جائیں گے تو بیداری آ جائے گی۔ جو سوئے ہوئے ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، ہمارے اپنے اٹھ کھڑے ہوں گے، غیر قومیں جاگ اٹھیں گی، ہمیں پرستش کرنی ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ اور قید خانہ کے دروازے کھلے دیکھ کر، جب وہ جاگا ہے، جب وہ اٹھا ہے، جب وہ بیدار ہوا ہے، اور اس نے دیکھا ہے کہ قید خانہ کے دروازے کیسے کھل سکتے تھے، ان کی چابی تو میرے پاس تھی، لیکن یہ دروازے کیسے کھل گئے ہیں۔ اور میرے عزیزو، ہمارا خدا جب آتا ہے تو اس کو چابی کی ضرورت نہیں پڑتی، دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ ہاللویا۔ دروازوں کو یا تالوں کو چابی کی ضرورت نہیں ہوتی، خدا کے پاس ہر ایک تالے کی چابی موجود ہے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ اور دروازے کھل گئے ہیں۔ وہ دروازوں کو دیکھ کر سمجھا کہ قیدی بھاگ گئے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ جو خدا کے لوگ ہیں یہ بھاگنے والے نہیں ہیں، یہ کسی کا نقصان نہیں چاہتے، کسی کا نقصان ہو۔ سب اسی جگہ پر ہیں، وہ بھی ہیں، خدا کے لوگ بھی، اور دوسرے قیدی بھی اس جگہ پر موجود ہیں۔ وہ تلوار کھینچ کر اپنے آپ کو مارنا چاہتا ہے، لیکن ایماندار کو کہتے ہیں کہ تو ایسا نہ کر۔ ہاللویا۔ ہماری زندگی میں خداوند کی کتنی وفاداری ہے۔ جب ہم خداوند کے وفادار ہو جائیں گے اور جو کچھ ہم کہیں گے، کہنا تو ایک فرق بات ہے، ہم اس کے آگے جھک جائیں گے، اس کی پرستش پاکیزگی کے ساتھ کریں گے، معجزات خود بخود ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہمیں کہنا نہیں پڑے گا یہاں پر یہ معجزہ ہو، یہاں پر یہ ہو، وہاں پر وہ ہو۔ انہوں نے صرف دعا کی ہے، خداوند کی پرستش کی ہے، بڑا بنچال آیا ہے۔ وفاداری کریں، سب کچھ بہتر ہو جائے گا، حالات بدل جائیں گے۔ کیا آپ قید میں ہیں؟ اس کی پرستش کریں۔ کیا آپ پریشان ہیں؟ اس کی پرستش کریں۔ کیا آپ حالات کو دیکھ کر بے دل ہو چکے ہیں؟ اس کی پرستش کریں، سارا کچھ بہتر ہو جائے گا۔
اور ایماندار بہنوں اور بھائیوں، آپ کہتے ہیں کہ بیداری آئے اس کے آگے جھک جائیں، اس کی پاکیزگی کے ساتھ حمد اور اس کی پرستش کریں۔ جاگ اٹھیں گی، پوری دنیا جاگ اٹھے گی، لیکن ہماری پرستش کیسی ہے؟ ہاللویا ریبا سانا رادا دادا نارازا لی روزو شوبو روزو منتی کا نارادا۔ خداون آپ سب کو برکت دے، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا آپ لوگوں کو اس میسج کے وسیلے سے بہت برکت دے گا، اور جب خدا آپ کی زندگی میں معجزہ کرتا ہے تو ضرور آپ بتائیں تاکہ میرا ایمان بڑھے۔ اور میرے عزیزو، آپ ضرور میرے لیے دعا کریں تاکہ خداوند کا کلام سنانے میں مجھے دلیری ملے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو اور آپ لوگوں کو ہر طرح سے محفوظ رکھے، آمین۔